بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو علمدار ٹی وی پہ خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں حضرت ابو محمد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی بیان کروں گا۔ آپ کا نام جعفر صادق اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ امت محمدی کے لیے اور حجت نبوی کے لیے روشن دلیل ہی نہیں بلکہ صدق و تحقیق پر عمل پیرا اولیاء کرام کے باغ کا پھل آل علی اور صحیح معنوں میں وارث نبی بھی ہیں، اور آپ کی عظمت و شان کے اعتبار سے ان خطبات کو کسی طرح بھی نامناسب نہیں کہا جا سکتا۔ اہل البیت میں شامل ہونے کی وجہ سے آپ نہ صرف باب طریقت میں آپ سے ارشادات منقول ہیں بلکہ بہت سی روایتیں بھی مروی ہیں، اور انہی کثیر ارشادات میں سے بعض بطور سعادت بیان کروں گا۔ جو لوگ آپ کے طریقہ پر عمل پیرا ہیں وہ 12 اماموں کے مسلک پر گامزن ہیں، کیونکہ آپ کا مسلک 12 اماموں کے طریقے کا قائم مقام ہے، اور اگر صرف تنہا آپ ہی کے حالات و مناقب بیان کر دیے جائیں تو 12 اماموں کے مناقب کا ذکر تصور کیا جائے گا۔ آپ نہ صرف مجموعہ کمالات پیشوائے طریقت کے مشائخ ہیں بلکہ ارباب ذوق اور عاشقان طریقت اور زاہدان عالی مقام کے مقتدا بھی ہیں۔ نیز آپ نے اپنی بہت سی تصانیف میں رازہائے طریقت کو بڑے اچھے پیرائے میں واضح فرمایا ہے، اور حضرت امام باقر کے بھی کثیر مناقب روایت کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اہل البیت ہی کی محبت کی وجہ سے حضرت امام شافعی کو رافضی کا خطاب دے کر قید کر دیا گیا تھا، جس کے متعلق امام صاحب خود فرماتے ہیں کہ اگر اہل البیت سے محبت کا نام رفض ہے تو پھر پورے عالم کو میرے رافضی ہونے پر گواہ رہنا چاہیے، اور اگر بالفرض اہل البیت اور صحابہ کرام سے محبت کرنا ارکان ایمان میں داخل نہ بھی ہو تب بھی ان سے محبت کرنے اور ان کے حالات سے باخبر رہنے میں کیا حرج واقع ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب سے آگاہی حاصل کرتا ہے، اسی طرح خلفائے راشدین و دیگر صحابہ کرام اور اہل البیت کے مراتب کو بھی افضل خیال کرے۔ خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں انہیں ہلاک کر دوں۔ وزیر نے عرض کی کہ دنیا کو خیر بات کہہ کر جو شخص عزلت نشین ہو گیا ہے اس کو ہلاک کرنا قطعی قرین مصلحت نہیں، لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے۔ چنانچہ مجبوراً جب وزیر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تم نے فی الفور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ہلاک کر دینا ہے۔ لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی مؤدبانہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجت اور میری سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ آئندہ کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت اور ریاضت میں خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت اور احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا، لیکن آپ کے دبے کا اس پر ایسا اثر ہوا، کہا جاتا ہے کہ 3 شب و روز تک وہ بے ہوش رہا، لیکن بعض روایت میں ہے کہ 3 نمازوں کے قضا ہونے کی حد تک غشی طاری ہو گئی۔ بہرحال خلیفہ کی یہ حالت دیکھ کر وزیر اور غلام حیران ہو گئے، اور جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت امام جعفر صادق میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا بھی تھا، اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا اگر تو نے ذرا سی بھی گستاخی کی تو تجھ کو نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کر لی۔
ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ چونکہ اہل البیت میں سے ہیں اس لیے مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، لیکن آپ خاموش رہے۔ اور جب دوبارہ داؤد طائی نے کہا کہ اہل البیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، یہ سن کر آپ نے فرمایا مجھے تو یہی خوف لگا ہوا ہے کہ قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھیں کہ تو نے خود میری اتباع کیوں نہیں کی، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی کو بہت عبرت ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ جب اہل البیت پر خوف کے غلبے کا یہ عالم ہے تو پھر میں کس گنتی میں آتا ہوں اور کس چیز پر فخر کر سکتا ہوں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے ایک مرتبہ آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ دانش مند کی کیا تعریف ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ جو بھلائی اور برائی میں امتیاز کر سکے۔ آپ نے کہا کہ امتیاز تو جانور بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے اس کو ایذا نہیں پہنچاتے اور جو تکلیف دیتا ہے اس کو یہ کاٹ کھاتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ پھر آپ کے نزدیک دانش مندی کی کیا علامت ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جو دو بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کو اختیار کرے اور جو دو برائیوں میں سے مصلحتاً کم برائی پر عمل کرے، یقیناً وہی دانش مند ہے۔ فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص شے پر موجود ہے یا کسی شے سے قائم ہے وہ کافر ہے۔ فرمایا کہ جس معیشت سے قبل انسان میں خوف پیدا ہو جائے اگر توبہ کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جس عبادت کی ابتدا میں مامون رہنا اور آخر میں خود بینی پیدا ہونا شروع ہو تو اس کا نتیجہ بعد الہی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اور جو شخص عبادت پر فخر کرے وہ گناہ گار ہے، اور جو معیشت پر اظہار ندامت کرے۔ ناظرین سے معذرت چاہوں گا، یہ لفظ معصیت ہے، معصیت یعنی کہ عیب یا برائی، تو جو معصیت پر اظہار ندامت کرے وہ یقیناً فرما بردار ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ صبر کرنے والے درویش اور شکر کرنے والے مالدار میں سے آپ کے نزدیک کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صبر کرنے والے درویش کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ مالدار کو ہر وقت اپنے مال کا تصور رہتا ہے، جبکہ درویش کو صرف اللہ تعالیٰ کا خیال۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں مشغول ہونے کے بعد دنیا کی ہر شے کو بھول جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے کا نعم البدل ہے۔ فرمایا کہ مجھ پر رموز حقیقت اس وقت منکشف ہوئے جب میں خود دیوانہ ہو گیا۔ فرمایا نیک بختی کی علامت یہ بھی ہے کہ عقل مند دشمن سے واسطہ پڑ جائے۔ فرمایا کہ 5 لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اول جھوٹے سے، کیونکہ اس کی صحبت فریب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دوسرا بیوقوف لوگوں سے، کیونکہ جس قدر وہ تمہاری منفیت سے چاہے گا اس قدر نقصان پہنچائے گا۔ تیسرا کنجوس شخص سے، کیونکہ اس کی صحبت سے بہترین وقت رائے گاں ہو جائے گا۔ چوتھا بزدل انسان سے، کیونکہ یہ وقت پڑنے پر ساتھ چھوڑ جائے گا۔ اور 5واں فاسق سے، کیونکہ ایک نوالے کی طمع میں کنارہ کش ہو کر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگرچہ آپ کے فضائل و ارشادات بہت زیادہ ہیں، یہ صرف ان کا ایک مختصر تعارف تھا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔